اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها عصیرا کأن لم تغن بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس نے ہمیں آسمان سے اتارا، جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس سے زمین کی ہریالی جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گھنی ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور خوب مزین ہو گئی اور زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر مکمل طور سے قابض ہو گئے ہیں، تو ایسی حالت میں دن یا رات میں ہم اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا۔ جب وہ لوگ مطمئن ہو گئے تو دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا تو وہ زمین ایسی ہو گئی گویا کل تک یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح صاف صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی ہریالی مل گئی اور پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اس مٹی کو، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور نیکیاں ہی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، وہ ثواب کے لحاظ سے پروردگار کے یہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اسی طرح سے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت اور آرائش ہے، اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش اور خوشخبری ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں مزین کر دی گئی ہیں اور انہیں بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، جن چیزوں میں عورتیں، بیٹے یعنی اولادیں، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے مزین کر دی گئیں، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ اسی طرح سے فرمایا سورہ تکاثر کی آیت نمبر 1 سے 5 میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بلا شبہ تم کو کثرت مال کی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ دیکھو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم یقین رکھتے تو غفلت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کاش وہ یہ تمام باتیں جانتے۔ اس سلسلے میں احادیث بھی بے شمار ہیں، جس میں سے چند بیان کی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا، وہاں سے جزیہ وہ وصول کر کے لائیں، اس لیے انہیں بھیجا گیا۔ چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے، اور انصار رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنے کی خبر سنی تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آ پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو آپ کے سامنے وہ لوگ آ گئے۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے اور پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی مال آیا ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ اور خوش کرنے والی چیزوں کی امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اور غریبی سے اندیشہ نہیں کہ وہ تمہارے بگاڑ کا سبب بنے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت رکھنے لگو اور مبتلا ہو جاؤ جیسے کہ پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں اسی طرح ڈال دے جسے ان کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ کسی فرد یا قوم کا غریبی اور تنگ دستی میں مبتلا ہونا دین کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں جتنا مال اور دولت کی فراوانی خطرناک ہے۔ اس لیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مال و اسباب اور دنیا کی فراوانی سے ڈرایا ہے تاکہ وہ اس فتنے کی حشر سامانیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اسی طرح انہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور شاداب ہے، یعنی ذوق اور بصر دونوں کی لذت کی جامع ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس میں تمہیں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تو تم دنیا کے فریب سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے اور مکر سے بچو۔ عورتوں کے مکر اور قید سے بچنے کی بطور خاص تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور اس تنبیہ سے مقصود یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بھی خاص اہتمام کی اور ان کے احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ مثلا پردہ کا اہتمام، نظریں نیچی رکھنا، اختلاط مرد و زن سے بچنا، بالخصوص خلوت نشینی اختیار کرنے سے بچنا اور گریز کرنا۔ جو لوگ شریعت کی بتلائی ہوئی ان ہدایات کی پرواہ نہیں کرتے بالعموم وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی ہی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی، ایک اس وقت جب مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہایت مشکل حالات اور تنگ دستی میں خندق کھود رہے تھے، جس سے مقصد مسلمانوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں فرما کر اس کٹھن مراحل سے گھبرانے سے روک رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ تکلیف ہے اور مشقت ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی اصل حقیقی زندگی ہے کیونکہ وہ دائمی ہے اور اس کا آرام بھی لازوال ہے۔ دوسرے موقع پر جب حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر دیکھا
تو آپ نے ارشاد فرما کر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس کثرت اور طاقت کو دیکھ کر بیجا گھمنڈ اور خوشی میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ ساری شان و شوقت اور حشمت ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اس کی اصلاح کے لیے بھرپور سعی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے پیچھے لگتی ہیں اور اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ پھر 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال یعنی غلام وغیرہ، یہ جو بھی مال تھا وہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ وہیں باقی رہ جاتا ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ زہد اور تقوی والا عمل اختیار کریں، نہ کہ فسق و فجور والا، کیونکہ یہ عمل ہی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس کی سعادت مندی یا بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر عمل صالح کی پونجی ساتھ لے کر جائے گا تو برزخ میں آسودگی اور راحت کی زندگی سے بہرور ہوگا، اور اگر اس کا دامن عمل صالح سے خالی ہوگا تو چاہے اس نے کروڑوں اور اربوں کی جائیداد اپنے پیچھے چھوڑی ہو، اس کے قطعاً کوئی کام نہیں آئیں گی یہ چیزیں، کیونکہ اس کے ساتھ جانے والا تو اس کا برا عمل ہوگا جسے اس نے اختیار کیے رکھا زندگی میں۔ یہ برا عمل اسے برزخ میں امن اور راحت سے محروم اور عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔